بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر بیٹھے ہوئے تعلیم کی گھر بیٹھے ہوئے آپ کو تعلیم کی سہولت میسر کی گئی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جو ہم نے سبق شروع کیا ہوا تھا ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اسی کے ہم کچھ الفاظ معنی کرتے ہیں اور باقی رہ جانے والا جو سبق ہے آج ہم وہ پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ الفاظ کے معنی: روایتی، افسانوی، سوائے کے علاوہ، خوشگلو، اچھی آواز والا، کوہ ہمالیہ پہاڑ کا نام ہے، کوہ پہاڑ، دامن وادی، آہوساری، رونا پیٹنا، اکسانا، آمادہ کرنا، مضحکہ خیز، اوٹ پٹانگ، افواہ، غلط خبر، نالاو شیون، آہو فوگاں، محض، صرف، خانگی، گھریلو، محظوظ کرنا، خوش کرنا، راگ، نغمہ، موسیقار، گائک یعنی کہ گانے والا، آلاب، سر، بے سرا، بے تکا، ساز والے، موسیقی والے، نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، خوش طبع، خوش مزاج، باعث مسرت، خوشی کا سبب یا خوشی کا باعث، ہم عصر، ہم زمانہ یا ایک ہی زمانے کے، چوپایا، چار ٹانگوں والا جانور، تبت، چین کا علاقہ، فریقین، طرفین، تنقید، تبصرہ، بدی، بدصورت، رخ روشن، چمکتا ہوا چہرہ یا چمکتا چہرہ، نیم باز، آدھ کھلی، افق، آسمان، تکتی، دیکھتی، قیاس آرائیاں، اندازہ لگانا، قیاس آرائی کرنا، اندازہ لگانا، جوتنا، ہل میں لگانا، دائمی، ہمیشہ کے لیے، ازلی، شروع ہی سے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے الفاظ کے معنی۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ بحث والا جو اقتباس تھا یہ شروع کیا ہوا تھا۔ آج ہم نے اگلا یہ پیراگراف پڑھنا ہے۔ بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو شاید شریری ہو سکتی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ بھینس پر وہ جو تنقید کرتے ہوئے بھینس پر مزاحیہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بھینس ہمیشہ موٹی ہوتی ہے، ہم نے جب بھی بھینس دیکھی تو وہ موٹی تازی ہوتی ہے، تو اگر بھینس ورزش کرے تو وہ بھی پتلی ہو سکتی ہے۔ دراصل وہ بھینس کی جو پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ان کا اصل ہدف جو ہے وہ انسان ہے جو کھا پی کر لیٹے رہتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے اور ان کا جسم جو ہے وہ فربہ ہوتا جاتا ہے، موٹا ہوتا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر شاید تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ورزش کریں تو وہ بھی پتلے ہو سکتے ہیں، بھینس بھی پتلی ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ لوگ ورزش نہیں کریں گے تو پھر وہ جو پتلے نہیں ہو سکتے، اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت احتیاط کرتے ہیں، کھا پی کر ورزش بھی کرتے ہیں، ورزش ان کی زندگی کا لازمہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو غذا ہے وہ ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جو ان کے جسم کو فربہ یا موٹا کر دیتی ہے۔ بھینس کا مشغلہ چغالی کرنا ہے یا تالاب میں لیٹے رہنا۔ بھینس کا وہ مشغلہ بتاتے ہیں کہ بھینس ہمیشہ منہ میں جو معدے سے غذا لے آتی ہے اور منہ میں لا کر اس کو چباتی رہتی ہے، تو اس کو چغالی کرنا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھینس ہمیشہ چغالی کرتی رہتی ہے، اپنے معدے سے منہ میں خوراک لے آتی ہے اور اس کو چباتی رہتی ہے، یہ اس کا مشغلہ ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا مشغلہ یہ ہے کہ وہ تالاب میں لیٹی رہتی ہے، جب تک بھی جو اس کو نہ نکالا جائے تالاب سے وہ باہر نکلنے کا خود بخود نام نہیں
رہے گی بلکہ تالاب میں لیٹی رہے گی، پانی میں لیٹی رہے گی، اور وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے کہ کھلی ہوئی آنکھیں، آدھی آنکھیں وہ بند کر لیتی ہے، آدھی آنکھیں اس کی کھلی ہوتی ہیں، تو وہ آسمان کو دیکھتی رہتی ہے اور آسمان کو تکتی رہتی ہے۔ لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید کہ بھینس جو آسمان کو افق کو تکتی رہتی ہے اور کچھ سوچتی رہتی ہے، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچتی۔ اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ سوچتی کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو قیاس لگائیں کرتے ہیں کہ وہ کچھ سوچتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں سوچتی۔ اگر وہ سوچتی ہوتی تو پھر جو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بھینس اگر سوچتی تو پھر بہت سارے مسائل جو تھے وہ حل ہو جانے تھے۔ بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ بھینس کا جو حافظہ جو قوت یادداشت ہے بھینس کی، وہ بہت کمزور ہے، کیونکہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھینس کو آج کی بات کل یاد نہیں رہتی، کہ اگر جو بعض اوقات بھینسیں جب ایک سے زیادہ ہوں تو وہ آپس میں جھگڑ بھی پڑتی ہیں، آپس میں لڑ پڑتی ہیں، لیکن دوبارہ وہ ایک دوسرے سے گل مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ شاعر کہتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے وہ انسان سے قدرے بہتر ہے، کہ انسان اگر ایک دوسرے سے لڑ پڑے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی قطع کلامی ہو جائے تو وہ سالوں ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ بھینس ایسی نہیں ہے۔ بھینس اگر ایک دوسرے سے لڑ پڑتی ہے تو وہ آج کی بات کل کو بھول جاتی ہے، اور دوبارہ جو بھینسوں کے ساتھ دوبارہ ان کے ساتھ گل مل جاتی ہے۔ بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے۔ بھینسا جو نر ہوتا ہے، بھینس کا نر ہوتا ہے، اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ اس کو بالکل نکما ہی سمجھا جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسے حل میں جوتنے کی سکیم ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا اور عضلی سست ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کو حل میں جوتنے کی جو سکیم تیار کی گئی تھی، اس کا یہ خیال کیا گیا تھا کہ اس کو حل میں جوتا جائے، لیکن اس کو حل میں جوتنے کی جو سکیم ہے، اس کا جو پلان بنایا گیا تھا وہ بھی ناکام ٹھہرا، کیونکہ وہ بالکل ناکامہ ہے۔ شروع ہی سے وہ نکما ہی پیدا ہوا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ نکما ہی رہے گا، سست ہی رہے گا۔ اس لیے کبھی بھی اس کو جو حل میں جوڑنے کی جو سکیم ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا، تو وہ کہتے ہیں اس لیے وہ نکما ہے، کیونکہ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ اور جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کا جو دودھ ہے وہ انسان کو سست کر دیتا ہے۔ تو وہ مصنف مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ بھینسے نے چونکہ جو بھینس کا دودھ پیا تھا، اس وجہ سے وہ بھی نکما ہے۔ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا۔ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مصنف نے جو ایک ضرب المثل استعمال کیا ہے بھینس کے آگے بین بجانا، یعنی کہ کسی ایسے شخص کے سامنے کسی بات کا رونا کہ جس کو کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے جتنی بھی بین بجائی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بھینس کے آگے بین بجانا جو بھینس کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ بھینس کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے بھینس کے آگے جتنی مرضی بین بجائی جائے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کا جو آپ کی ڈائری ہے، اقتباس بھینس اگر ورزش کرتی یہاں سے لے کر انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے، اس پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اور الفاظ کے معنی جو ہم نے لکھے ہیں وہ آپ نے جو اپنی کتاب پر لکھنے ہیں۔ ہم ایک بار دوبارہ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ روایتی، افسانوی، سوائے کے علاوہ، خوشگلو، اچھی آواز والا، کوہ ہمالیہ پہاڑ کا نام، کوہ پہاڑ، دائمی، وادی، آہو زاری، رونا پیٹنا، اکسانا، آمادہ کرنا، مضحکہ خیز، اونٹ ٹانگ، افواہ، غلط خبر، نالا و شیون، آہو فغاں، محض، صرف، خانگی، گھریلو، محسوس، خوش، راگ، نغمہ، موسیقار، گائک، الاپ، سر، بے سرا، بے تکا، ساز والے،
موسیقی والے، نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، خوش طبع، خوش مزاج، باعث مسرت، خوشی کا سبب، ہم عصر، ہم زمانہ، چوپایا، چار ٹانگوں والا جانور، تبت، چین کا علاقہ، فریقین، طرفین، تنقید، تبصرہ، بدی، بدصورت، رخ روشن، چمکتا ہوا چہرہ، نیم باز، آدھ کھلی، افق، آسمان، تکتی، دیکھتی، قیاس آرائیاں، اندازہ لگانا، جوتنا، حل میں لگانا، دائمی، ہمیشہ کے لیے، ازلی، شروع سے ہی۔ اور یہ تھے آج کے الفاظ کے معنی۔ باقی اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔